بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے آج تک دنیا کی ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کر سکے گا؟ آج ہم دنیا کی سب سے کرسماتی تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، لیکن ایک جگہ جہاں پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتی تھی، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اسے تابوت سکینہ کہا گیا۔ انگریزی میں اسے The Ark of Covenant سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام تک جا پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، پوت، زمرد اور سونے چاندی کے تختیوں سے دیواریں بنائی گئی تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیاں، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی اہم اور مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا تو وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ وہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور کامیابی و برکت کا سبب بنا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہونے لگا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور نحوست سے خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم امالکہ کے کفار کے ایک لشکر نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کے جوانوں کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو طاقت تراش کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو نجاست کے ڈھیر پر پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم امالکہ پر یہ وبال پڑا
کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیے گئے۔ لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران اور برباد ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس کی صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کا کھویا ہوا وقار پھر سے واپس لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ اور ہارون کی ترکہ ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے۔ لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کر دیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایک ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں ایک بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں پر موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی آج بھی کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کے لیے کوشش جاری ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بہت سارے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، ہر دور میں یکے بعد دیگر ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا جس کو آپ قربی قیامت میں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور اس تابوت کے ذریعے آپ آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاں یہ تابوت آئے گی وہ قوم تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ڈھیروں انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔